ایک ہی کام آتا ہے اسے، مالکن بن کر دھونس جمانا، جس کو یہ نہ پتا ہو کہ گلاس کہاں رکھتے ہیں اور پیالہ کہاں، جس نے کبھی کچن کی شکل نہ دیکھی ہو۔ تم ہر چیز جانتی ہو مگر کچھ کر پا رہی ہو؟ وہ عورت اپنی ہر کرنی کے ساتھ تمہیں نیچا دکھانے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ لیکن آپا، لیکن کچھ نہیں بہو، دیکھو میں تمہیں بہو کہہ رہی ہوں۔ زمرد میڈم کو ابھی تک میں نے اپنے دل سے بالکل قبول نہیں کیا ہے، لیکن وہ عورت اپنا کام جانتی ہے۔ یہ عورت نہیں، شیطان کی بچی ہے۔ ایسے یا ویسے نجیب نے اس میں کچھ ایڈمریبل چیز یقیناً دیکھی ہوگی، تبھی اتنے سالوں کے کنوارے پن کو اس نے ختم کر دیا ہے نا؟ پتا نہیں، اللہ جانے۔ کچھ مجھ سے کہنے والی تھی آپا؟ ہاں، میں جب سے آئی ہوں تب سے بیبی سیٹر کا کام مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ ہاں آپا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، مجھے بھی نہیں پسند ہے، لیکن آپ جانتی ہیں چنار اتنے دنوں کے بعد گھر آیا ہے، اور اس دن زمرد نے میدان خالی دیکھا تو مطلب یہ کہ میدان کو خالی نہیں چھوڑا جانا چاہیے، اس طرح چیخ چلا کر یہ کام نہیں ہوں گے۔ تم اپنا دماغ استعمال کرو، آخر کار اس بچے میں ہمارا خون دوڑ رہا ہے، مطلب یہ ہمارے کسٹم کے حساب سے بڑی کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس اجنبی بیبی سیٹر کے کام کو سنبھال لیتے ہیں، پھر ہم کیسری سے کسی کو لے آئیں گے کہ وہ ہماری پوتی کو دیکھ لے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپا، اخبار میں ایک اشتہار دیں گے تو 50 لڑکیاں مل جائیں گی ارگب سے۔ اصل میں میرے دماغ میں ایک لڑکی ہے۔ کون؟ کیوں جاننے والی ہے؟ شیرف کو جانتی ہو؟ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ہوا اور توپراک۔ ہاں، وہ پاگل رمزی کی بیٹیاں۔ تم نے سنا ہی ہوگا، توپراک نے ریسنٹلی اپنا بچہ کھویا ہے۔ ہاں، مجھے بھی اطلاع مل گئی تھی ان کے بارے میں۔ شیرف کو میں نے فون بھی کیا تھا افسوس کے لیے، لیکن وہ بہت خاموش اور پرسکون لڑکی ہے، اس کی قسمت بیچاری۔ توپراک ہنجو لارو کے یوسف کے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کی باجی کی یوسف کے ساتھ انگیجمنٹ ہو جائے گی۔ ہاں، حمیت نے فون کیا تھا انگیجمنٹ کے لیے، ہم لوگوں نے بھی سوچا تھا کہ جائیں گے۔ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم انگیجمنٹ میں جاتے ہیں، امیت اور توپراک کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ وہ بچے سے فارغ ہو جائے تو ہم توپراک کو اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے آپا، لیکن کیا حمیت لڑکی کو آنے دے گی؟ اسی کی باجی کے ساتھ شادی ہونے والی ہے نا، وہ بھی بچے کی دیکھ بھال کرے گی۔ آف کورس۔ یہ بتائیے آپا، زہرا اور چنار کی اگر شادی ہو جاتی ہے تو کیا فیروزہ کو زہرا کی شکل میں ماں نہیں ملے گی؟ وہ لڑکی چنار کے دل میں داخل ہونے کی کوشش کرے یا بچے کی مدرہوڈ کرے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، پہلے اسے لڑکے کے ساتھ نمٹنے دو۔ اس بیچ توپراک پوتی کو دیکھے گی، باقی باتیں اس کے بعد دیکھیں گے۔ میں تیار ہوں آنٹی۔ ماشاء اللہ، تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ واہ واہ، کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ رکے ذرا، میں بھی چلتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ تم میں اپنا تیار ہو کام کے دیکھو آتی ہوں۔ بہو، جو میں نے کہا ہے اسے مت بھولنا۔ میں لڑکی کے ساتھ آج اکیلے گھومنے جاؤں گی، چلو۔ تمہاری تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہی ہے اقبال، جسے دیکھو باتیں سنا جاتا ہے۔ خیریت تو ہے ریحان؟ مجھے اس میں خیر کی کوئی چیز نہیں دکھ رہی۔ مطلب تم ٹھیک جگہ سے نہیں دیکھ رہی ہو۔ مجھے ایک چیز کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ آپ ہمیشہ کہتے تھے نا بھائی کہ کام زندگی کی سب سے بڑی ویلیو ہے، یہ بات آپ واقعی کہتے تھے کہ یہ سب دکھاوا تھا صرف؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو ریحان؟ آپ کے خیال سے؟ ریحان، تمہاری جو بھی پرابلم ہے کھل کے بولو، اگر تم نہیں کہو گی تو اس طرح بدتمیزی کر کے مجھے پریشان مت کرو۔ میں اس کمپنی میں سالوں سے کام کر رہی ہوں بھائی، بیماری میں، پریشانی میں، کام کے بوجھ کو بنا کچھ کہے یا کسی شکایت کے لگاتار کام کرتی رہی۔ جس ویلیو پہ میرا حق ہے کیا وہ مجھے ملا؟ ہم ہر کسی کو اس کی ریکارڈ ویلیو دے رہے ہیں ریحان، کسی کے ساتھ نہ حق نہیں کر رہے، تمہارا حق بھی نہیں کھا رہے، اللہ کا شکر ہے۔ جو بھی ہو، میں ویسا نہیں سوچ رہی ہوں۔ چنار نے آپ کو، مجھے، کمپنی کو گرا ہوا سوچ کر چلا گیا تھا، وہ مہینوں تک کام نہیں کیا۔ کیا آپ کو اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا؟ ہرگز نہیں۔ ٹرن اوور
इंड्यूसमेंट, जरा सा भी कोई बदलाव नहीं आया। क्यों? आपके ख्याल से मैं हूँ भाई की ना दिखने वाली हीरो? मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। आपने क्रैश किया पर मैं नहीं हुई, आपने तोड़ा मैं नहीं टूटी। मैं अपने अलावा इस कंपनी को जानती हूँ। और उसका क्या हुआ? हाँ, पर्सनल लाइफ बीच में आ गई ये कहकर जाने वाले को आपने अपनी सीट दे दी, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को दोबारा से सुधार सके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इंसाफ करते तो आप मुझे चुनते। मुझे आपसे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी भाई। ये नाहक नहीं है तो फिर क्या है? रेहान, हम एक फैमिली हैं। चिनार ने अपनी फैमिली खो दी है, तुम अच्छी तरह जानती हुई। मेरे सामने कभी ये बहाना मत लाइएगा। अगर उसने अपनी फैमिली खोई है तो मेरी फैमिली ने भी मुझे खोया है। मैं कभी अपने शौहर की अच्छी बीवी नहीं बन पाई हूँ, अपने बेटे की माँ नहीं बन पाई। मैंने अपने आप को खोया है भाई। वो किस लिए? आपकी नजर में ऊंचा होने के लिए, इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं ये चाहती थी कि आप इस मिसाल को इस तरह नहीं देखेंगे। चिनार एक मर्द है और मैं एक औरत हूँ, है ना? मैं जो भी कर लूं आपकी नजर में मेरी वो वैल्यू नहीं होगी। हालांकि मैं आपकी बहन हूँ, लेकिन आपने ये बर्ताव किया जैसे कि चिनार आपका अपना बेटा हो गया हो। और ये करते हुए आपने महसूस ही नहीं किया कि आपने कितना दर्द दे दिया भाई, और इस बात को आपने रियलाइज ही नहीं किया। अफसोस, बहुत ज्यादा अफसोस। एक्सक्यूज मी रेहान मैडम। आज तुम कहाँ जाना चाहती हो मेरी प्यारी बेटी? मुझे क्या पता। जैसा मैंने तुम्हें बताया था, क्या उनमें से कोई जगह तुम देखना चाहती हो? असल में बॉस्फोरस बहुत खूबसूरत है, मतलब हम साहिल पर घूम सकते हैं। सच है, इंसान बॉस्फोरस को एक दफा देख ले तो वो फिर उसके दिमाग से नहीं निकलता। लेकिन समंदर हमारे ठीक सामने है। अगर तुम चाहती हो तो शाम में तुम्हारे साथ वॉक कर लूंगी। आज मैं तुम्हें दिन में थोड़ा रश वाली जगह पर ले जाना चाहती हूँ, जहाँ जाकर तुम बहुत एंजॉय करो। तुम्हें किसी कहानी जैसी जगह पर ले जाऊंगी। कहाँ? सरप्राइज है बेटी।